جلوہ میرے سرکار دکھا کیوں نہیں دیتے۔ پہلی مبارکباد آپ کو دیتا ہوں کہ آپ حضرات نے اپنا قیمتی وقت نکالا دستار بندی کے اس پیارے باسعادت تقدس مآب اجلاس میں تشریف لائے۔ ابھی تک جوان حوصلوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، بیدار جذبے سلامت ہیں۔ جو لوگ چلے گئے ان سے کوئی گلہ شکوہ ہے نہیں، مگر جو بیٹھے ہیں پھر وہ دوسری بار مبارکباد کے قابل ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دارین میں سعادتیں عطا فرمائے۔ آپ کو اس لیے ڈبل مبارکباد دی کہ آپ کو بھی شیطان نے بھڑکایا ہوگا کہ بہت دیر ہو گئی بیٹھے بیٹھے، مگر آپ حضرات نے شیطان کی گردن میں روڑ دی اور ثابت کر دیا کہ آپ نبی ہی کے غلام ہیں۔ بہت شیطان نے بڑے وسوسے، بہت سارے لوگوں کو اٹھا کے لے گیا، ایک سیکنڈ لگتا اٹھانے میں اسے، بہت دیر ہو گئی بیٹھے بیٹھے، کب تک بیٹھا رہے گا، ٹانگیں ٹیڑھی ہو جائیں گی، تھوڑی دیر روڈ پہ گھوم کے آ جا، بازار کھلا ہوا ذرا دیکھ کے آ جا، لے گیا نہ جانے کتنوں کو لے گیا۔ تقریر ہوتی رہی، لوگ جلتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے، بڑا افسوس مجھے ہو رہا تھا۔ تو مجھے یقین ہے کہ آپ آخر تک، ابھی پروگرام بہت زیادہ دیر تک نہیں چلے گا، بڑوں کی تقریر کے بعد چھوٹے لوگوں کا آنا کچھ زیادہ اچھا نہیں ہوتا، نیک پھالی نہیں ہوتی، مگر ترتیب ہی ایسی ہو گئی، اس لیے میں تھوڑا سا ٹائم ضرور آپ کا لوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ آخر تک آپ حضرات بیٹھے رہیں گے۔ آج کے قیامت آشوب دور میں مدرسوں کو سینچنا بڑا مشکل کام ہے۔ یہ سنگلاخ زمین ہے، یہ سنگلاخ زمین ہے، پاؤں میں آبلے پڑ جاتے ہیں چلتے چلتے۔ جگر گردے کا کام ہے مدرسے بنانا، چلانا اور انہیں سینچنا، کیونکہ ہماری قوم کی مانسکتائیں بدل چکی ہیں۔ مجھ سے کہا گیا میں عظمت قرآن کو حالات حاضرہ کے تناظر میں پیش کروں، تو میں مناسب سمجھوں گا کہ عظمت قرآن حالات حاضرہ کے تناظر میں مجھ سے کہا گیا، اس لیے میں اس موضوع پہ بات کروں گا۔ موضوع تھوڑا کڑوا ہے اور ٹائم زیادہ ہو گیا، ہو سکتا کڑوی باتیں اس ٹائم میں لوگ قبول نہ کریں، کوشش کروں گا ہلکا ہلکا ان میں تھوڑی چینی ڈال دوں، تھوڑا گڑ ڈال دوں، اور وہ کڑواہٹ جو ہے سجا سجا کے آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ بات یہ ہے کہ حالات حاضرہ میں سب سے بھیانک مانسکتا ہمارے پاس یہ ہے کہ ہماری ساری توجہ مدرسوں کی طرف، مسجدوں کی طرف ہے، مدرسوں کی طرف بہت کم توجہ ہے۔ یہ ہماری مانسکتا کی تھکن کا بہت بڑا پروف ہے کہ ہم مسجدوں میں 1000 فٹ ماربل لگواتے ہیں، 1000 فٹ کا ماربل لگوا رہے ہیں، ہائی فائی پرائس کے پینٹ لگوا رہے ہیں، ایسیاں لگوا رہے ہیں، مسجدیں بہت ہائی پروفائل ڈیکوریٹڈ کر رہے ہیں، بڑی سجی ہوئی مسجدیں ہیں، لوگ بڑا پیسہ مسجدوں پہ خرچ کر رہے ہیں۔ حالانکہ میں منع نہیں کرتا، کریں، اللہ کا گھر ہے، مگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ مدرسے نہ رہے تو ان مسجدوں میں نماز پڑھنے والے کہاں سے لائیں گے؟ بہت اچھی بات ہے۔ نماز کو صحیح پڑھنے والے کہاں سے لائیں گے؟ تلفظ کی ادائیگی کون آپ کو پیش کرے گا؟ آپ کو نماز کی ڈسپلن کون بتائے گا؟ نماز کا طریقہ کون بتائے گا؟ یہ مدرسے سلامت ہیں تو مسجدوں کی بہار سلامت ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، فور ایگزامپل ہم نماز پڑھنے گئے، اب ہم نے نماز پڑھی، جس طرح سے بھی پڑھی، آپ تو باہر آ کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ سب قبول کر لے گا، ہاں بڑی ذمہ دار باوقار ہستی ہے، پورے علاقے کی نہیں بلکہ الحمدللہ ہندوستان بھر کی، الحمدللہ بڑی سعادت مند، غیرت مند
اسلام اور سنیت کے کاظم میں رات اور دن الحمدللہ نہ تھکنے والی شخصیت علامہ مولانا آصف رضا صاحب جا رہے ہیں، نبی اعلیٰ حضرت کو لے کے آئیں گے، بڑی جلدی ان کا چہرہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اور آپ کے دلوں کی دنیا روشن ہو جائے گی۔ مجھے اجازت ہے تھوڑی دیر بول لوں؟ بالکل بولیے، آواز کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں تھوڑا سنتے ہی رہیں۔ مثال کے طور پہ ہم نماز پڑھنے گئے، ہم نے آپ سے پوچھا پڑھ لی؟ بولے پڑھ لی۔ میں نے کہا تلفظ؟ بولے اللہ سب قبول کر لے گا۔ آپ نے کہا اللہ کی مرضی ہے قبول کر لے گا، تو بات تو صحیح ہے، اللہ کی مرضی ہے قبول کر لے گا، مگر اللہ تعالیٰ نے کچھ ڈسپلن دی ہے، کچھ طریقہ دیا ہے، جیسے کہ آپ نماز بغیر وضو کے نہیں پڑھ سکتے، یہ اللہ ہی کا حکم ہے کہ پہلے وضو کرنا پڑے گا اور پھر نماز پڑھنی ہوگی، اور آپ کہیں میں تو بغیر وضو کے ہی پڑھ کے دکھا دوں گا، اللہ سب قبول کر لے گا، تو آپ پڑھ تو دیں گے مگر یہ نہیں کہہ سکتے اللہ قبول کر لے گا، کیونکہ اللہ نے ایک روٹ دیا ہے، ایک روڈ میپ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ڈسپلن دی ہے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، پھر وہ قبول نہیں ہوگی، اللہ تو ہے قبول کرنے والا۔ ایسے ہی آپ نماز پڑھنے گئے تو چونکہ اس کا بھی ایک روٹ ہے، اس کی ایک ڈسپلن ہے، تو نماز کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنا پڑے گا قرآن شریف کو، مگر ہم میں سے اکثر لوگ کرتے کیا ہیں؟ اکثر لوگ یہ کر رہے ہیں، مان لو رکوع کی بات دیکھ لو، قرآن شریف تو بہت ساروں کا پروننسیشن بڑھیا نہیں ہے، مگر ہم رکوع میں ہی دیکھ رہے ہیں سبحان ربی العظیم، یہ کہنے گئے تھے سبحان ربی العظیم، عظمت والا اللہ، شان والا اللہ، عزت والا اللہ، سپر پاور اللہ پاک ہے، یہ کہنے گئے تھے ہم رکوع میں، مگر جناب والا پروننسیشن بڑھیا نہیں تھا، مدرسوں کا رخ نہیں کیا تھا، مولویوں کو گالیاں دیتے ہی گزر گئی پوری عمر، جناب والا وہ عظیم کی جگہ عظیم کہہ بیٹھے، اور پھر ایک ہی دن کی کہانی نہیں ہے، روزانہ جناب والا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم یہی پڑھتے گزر گئی۔ اب جناب والا اب ذرا سوچو، حضرت قبلہ پیر طریقت تابرو اہل سنت قبلہ و کعبہ حضور مفتی اسماعیل صاحب جیسی با عمل با صلاحیت ہستی الحمدللہ تمہارے سامنے ہے، پوچھ کے دیکھ لو عظیم کا معنی آتا عظمت والا، کہنے گئے تھے سپر پاور اللہ، اور عظیم کا معنی آتا ہے گونگا، کہہ کے کیا آ گئے، کہنے گئے تھے کچھ، کہہ کے آ گئے کچھ، جان بوجھ کے کہہ دیا تو نماز ایمان بھی گیا۔ بہت اچھے حضرت، بہت اچھے اصلاح، واہ واہ۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر وہ پینٹ کام نہیں آئے گا، وہ پریسیاں کام نہیں آئیں گی، 1000 فٹ کا ماربل جو مسجدوں میں لگا رہے ہیں، میناروں پر جو لائٹنگ ہائی فائی پروفائل پر ڈیکوریٹڈ کر رہے ہیں مسجدوں کو، وہ کام نہیں آئیں گی۔ میدان محشر میں نمازوں کے ان باکسوں کو نکالا جائے گا اور جناب ادھیکاری بیٹھے ہوں گے، نمازوں کے باکس کھولے جا رہے ہوں گے، نمازوں کی پیٹیاں کھل رہی ہوں گی۔ اب جب نمازوں کی پیٹیاں کھلیں گی تو وہ ادھیکاری کہیں گے فجر کینسل، ظہر کینسل، عصر کینسل، مغرب کینسل، عشاء کینسل۔ پوچھا کیوں کینسل؟ بولے اس میں عظیم کی جگہ عظیم کا آتا، تلفظ بڑھیا نہیں تھا، کینسل ہو گئی۔ تو بولے ہم نے تو بہت محنت کری تھی صاحب، دھوپ میں بھاگے تھے، لو کے تھپیڑے کھائے تھے، ہم نے تو جناب بڑی محنت کری، بڑی دور دور سے مسجدوں میں آتے تھے، تو جناب والا ہماری یہ نماز کینسل ہو گئی۔ بولے ہاں کیا؟ یہ بتانے کے لیے تمہاری بستیوں میں کوئی نہیں گیا تھا کہ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے؟ کیا تمہاری بستیوں میں کوئی عالم دین نہ آیا تھا؟ کیا ہمارے نبی کا کوئی نائب آیا؟ واہ واہ واہ، اور سے بولو یار، سبحان اللہ، تڑپ کے بولو، بیٹھے کیسے ہو؟ تم مثال سمجھ نہیں پا رہے ہو، تم دنیا کی مثالیں زیادہ سمجھتے ہو۔ یہ ووٹ پڑھنے والے ہیں ابھی پردھانی کے، اور یہ اس کے بی ڈی سی کے اور کائے کے ضلع پنچایت کے ابھی پڑھنے والے، یہ ووٹ پڑھیں گے تو بلاکوں میں جا کے کاؤنٹنگ ہوگی، کاؤنٹنگ میں پرتیاشی اور ان کے جو ذمہ دار لوگ ہوں گے وہ کھڑے ہوں گے، ادھیکاری ووٹ کینسل کر رہے ہوں گے، یہ کینسل وہ کینسل وہ کینسل، تو جب زیادہ ہی کینسل ہو گئے تو رہا نہیں گیا، پوچھ بیٹھے صاحب کیوں کینسل ہو رہے ہیں؟ تو جناب ادھیکاری بولا دیکھو اپنے آنکھوں سے دیکھ لو، روشنائی پھیلی پڑی ہے، روشنائی پھیلی پڑی ہے،
تو بولے صاحب ہمیں اس بات کا پتہ نہیں تھا. تو وہ کہے گا کہ تمہاری بستیوں میں کوئی بتانے نہیں گیا تھا سرکاری نمائندہ کہ ووٹ ایسے ڈالا جاتا, ایسے موڑا جاتا, مہر ایسے لگائی جاتی ہے. تو کہیں گے آیا تو تھا مگر ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی, ایک موقع اور دے دو. تو وہ کہے گا ہو گیا جو ہو گیا, بات کچھ سمجھ میں آئی. جو ہو گیا وہ ہو گیا, بات ختم ہو گئی, اب دوسرا موقع نہیں ہے. It was final last chance. اب کوئی موقع ملنے والا نہیں ہے. اگر یہ مثال سمجھ میں آ گئی ہو تو یوں سمجھ لو کہ فجر کینسل, ظہر کینسل, عصر کینسل. کہہ رہے ہیں جناب ہم نے تو لو کے تھپیڑے کھا کھا کے نمازیں پڑھی, بڑی دور دور سے بھاگ کے نمازیں پڑھی, بڑی محنت سے نمازیں پڑھی, بارش میں بھیگتے ہوئے آئے. بولے کینسل ہو گئی, کیوں کینسل ہو گئے؟ بولے اس میں تلفظ غلط ہو گیا تھا, اس میں قرآن میں لین جلی ہو گیا تھا, اس میں عظیم کی جگہ عظیم ہو گیا تھا, یہ ایسے ہو گئی. اور جناب دوسرے دن کی ہم نے مان لی, اس لیے مان لی کہ صف میں ایک اللہ والا کھڑا ہوا تھا. سبحان اللہ, ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. رحمان ہے اللہ, رحیم ہے اللہ, شان والا اللہ. دوسرے دن کی اس لیے مان لی گئی کہ ایک اللہ والا تمہارے پاس میں کھڑا ہوا تھا. تو میرے اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی. انسان فرمایا او فرشتوں, آج تک کی نمازیں قبول کر لی جا. سبحان اللہ. میرا دوست ہے, میرا محبوب ہے, میرا ایک ولی ہے ان صفوں میں, اس کی وجہ سے تب کی نمازوں کو قبول کر لو. کسی کی لہر مت دیکھو, کسی کی غلطی نہ دیکھو, میرے محبوب کی وجہ سے ساری صفوں کی نمازوں کو قبول کر لیا جائے. سب میں اس لیے تمہاری ظہر کینسل ہو گئی. تو جناب والا پتہ چلا ایک دن کی قبول ہو گئی, 2 دن کی جناب والا کینسل ہو گئی. اب بتاؤ مجھے کیا ہوگا تمہارا؟ تم کہو گے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. کچھ جواب ملے گا کیا تمہاری بستیوں میں قاری معراج نہ گئے تھے؟ کیا تمہاری بستیوں میں حاجی معین نہ آئے تھے؟ کیا تمہاری بستیوں میں مفتی اسماعیل نہ آئے تھے, مولانا جمیل نہ آئے تھے؟ کیا تمہاری بستیوں میں مولانا آصف یا مولانا عمران حنفی نہیں آئے تھے, قاری جابر نہیں آئے تھے؟ کیا تمہاری بستیوں میں مصطفیٰ جان رحمت کے نمائندے نہیں آئے تھے؟ کیا بنا کے لال کے نمائندے تمہاری بستیوں میں یہ بتانے کے لیے نہیں آئے تھے کہ اللہ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا؟ تو جناب والا ہم کہیں گے کہ آئے تو تھے مگر ہم نے ان کی باتوں کو سنا اور انسنا کر دیا, سنا اور انسنا کر دیا. ایک موقع اور دے دیا جائے تو اللہ کا فرمان آتا ہے,